السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ناظرین کرام، آج ہمارے یوٹیوب کوشچن آنسر کا 46واں سیشن ہے اور آج بھی ہمارے پاس سوالات ہیں جو کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو باقی نماز کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً نماز کو توڑ دینا چاہیے اور وضو بنا کر کے جا کر کے پھر نئے سرے سے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اگر جماعت کی نماز میں ہوں تو بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹا تو فوراً نیت توڑ کے ڈائریکٹ کسی سے بات چیت کیے بغیر آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آگے فوراً وہیں سے نیت باندھ لیا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے آپ نماز کو شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ جو ہے یعنی نماز کو شروع سے شروع کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ شیخ خان صاحب ناگپور سے پوچھتے ہیں سوال، کیا اسکن لگا مرغا بھون کر کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اسکن کھال کے سہیت مرغا کھا سکتے ہیں، بھون کر بھی کھا سکتے ہیں، مجھے بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، مشرف پٹھان مدھیہ پردیش سے پوچھتے ہیں تصوف کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، تصوف جو حقیقت میں تصوف جس کو تصوف کہتے ہیں یعنی نفس کا تزکیہ کسی بزرگ سے یا کسی ولی اللہ سے یا کسی ایسے شخص سے جس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس سے بیعت ہو کر کے اس سے توبہ کروانا، اس کے ذریعے سے توبہ کرنا اور اسی طریقے سے اس سے سیکھنا دین کو یا اس کے ذریعے سے نفس کو پاکیزہ کرنا، یہ جائز ہے، مستحسن ہے، تو اس کو علماء دیوبند جائز کہتے ہیں۔ بلکہ علماء دیوبند میں بھی جو ہے بہت سارے صوفیہ گزرے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لیکن اگر جیسے آج کل کے جو صوفیہ کرام ہیں وہ لمبی ذکر بتاتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات بتاتے ہیں، تو بہرحال اتنی زیادہ تسبیحات بھی بتانا ٹھیک نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے تسبیحات ہی کرتا رہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے وہ بہت مختصر ہیں۔ تو اگر کوئی شریعت کے مطابق اگر کوئی تصوف کا نظام چلتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اگر شریعت کے منافی ہے تو پھر وہ کوئی بھی چیز ہو وہ غلط ہے۔ دوسرا سوال، کیا پکی مزاروں کے بارے میں صحیح حدیث کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، پکی جو مزار ہے یا پکی قبر ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں احادیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پکی قبر بنانے سے۔ تو عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2245۔ تو حدیث میں منع ہی ہے کہ جو ہے پکی قبر نہ بنائی جائے۔ اگر پکی قبر بناتے رہیں گے تو پھر قبرستان کم پڑ جائیں گے، لوگ قبضہ کرتے چلے جائیں گے۔ ارشاد احمد منصوری کارولی سے راجستھان سے پوچھتے ہیں مسواک کی فضیلت اور افادیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسواک کی وجہ سے جنگ میں فتح عطا کر دی تھی۔ اگر یہ حدیث رسول ہے تو حوالہ عنایت فرمائیے، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، حدیث رسول نہیں ہے، حدیث رسول کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے یا آپ کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کی گئی جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا تو وہ حدیث ہے۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں اس کو آثار کہتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات پیش ہیں اس کو واقعات کہتے ہیں، تاریخ کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے تاریخ طبری کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ جنگ میں فتح نہیں ہو رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے مسواک کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، اس کی وجہ سے محروم ہو رہے ہو تم سب۔ تو غور کیا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے تو مسواک وہاں پر کیا، اس کے بعد میں جنگ فتح ہو گئی۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ مستند نہیں ہے، تو اس کو بالکل حدیث مان کر کے چلنا یہ بیوقوفی ہے۔ کوئی بھی واقعہ اس کا تاریخ کا کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے وہ حدیث کی طرح مستند نہیں ہوتا، بلکہ اس میں راوی بہت سارے ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کو حدیث کی طرح اہمیت دینا اس واقعے کو یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اس کی تکذیب کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بیان نہ کرنا چاہے تو نہ بیان کرے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگے گا، لیکن میں اتنی بات ذمہ داری سے بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے مستند نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ ضعیف ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ بیان کریں گے تو یعنی کسی بھی ضعیف حدیث کو، کسی بھی ضعیف قول کو بیان کرنا جس سے دین کا نقصان نہ ہو یہ جائز ہے۔ تو
تو کسی بھی ضعیف حدیث کو اس معاملات میں بیان کرنا جس کا تعلق عقائد اور احکام سے نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کسی بات کی فضیلت کے طور پر ضعیف حدیث کو بیان کر دینا جائز ہے، کسی عمل کی فضیلت پر حدیث کو بیان کر دینا ضعیف ہو وہ جائز ہے، کسی یعنی دین کے کوئی معاملات کی فضائل کو بیان کر دینے کے لیے، فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یا اس کا شوق دلانے کے لیے ضعیف حدیث کو بیان کرنا یہ بھی جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی اگر میری اپنی رائے یہ ہے کہ بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ جو واقعات مستند نہ ہوں اس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے میرے نظریے کے مطابق۔ آپ کے پاس مسواک کی فضیلت پر احادیث بھری پڑی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں، مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے اور معدے کو ستھرا رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے موت کے وقت کلمہ شہادت جو ہے نصیب کرے گی، کمر کو سیدھا کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور بھی بہت ساری روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ تو صحیح حدیث کو بیان کریں، ضعیف کو نہ بیان کریں تو ٹھیک ہے، زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بیان کر دے تو اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے۔ جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ راجستھان سے محمد سقیم صاحب کہتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے نکال کر بھی وہ حلال ہوتی ہے، کیسے؟ پلیز تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے 2 مردے حلال ہیں، نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 ٹڈا۔ تو ان 2 مردوں کو اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے، تو اصولی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حلال ہے تو وہ حلال ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے اس کے اندر دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، تو جب بہتا ہوا خون نہیں ہوتا تو اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی جائز ہے۔ اور جو جانور ان میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، ذبح اس لیے بھی کرتے ہیں۔ تو بس رسول اللہ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا۔ صدیقی صاحب اتراکھنڈ سے پوچھتے ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ سب سے مضبوط ہے اور سب رشتوں سے بڑا ہے، پھر 4 نکاح کی اجازت اس رشتے سے کیسے؟ آج کل کی لڑکیاں مولاناؤں کی چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھ کر سسرال والوں کے سامنے بیان کرتی ہیں کہ سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی کا، لیکن مجھے اس پر سندیہ ہوتا ہے کہ پھر کیسے اس رشتے کو 4 جگہ بانٹا گیا ہے۔ بھائی پہلی بات تو سوال تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ 4 میں کیسے، تو بھائی آپ کے 4 بیٹے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے 4 سے آپ کا اٹیچمنٹ ہوگا۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہوں گی تو 4 سے آپ کا اٹیچمنٹ ہوگا، تو اگر آپ کی 4 بیویاں تو ان سے آپ کا اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو خیر ایک کم فہمی کی بات تھی۔ باقی مسئلہ ہے کہ رشتہ جو مضبوط رشتہ میاں بیوی کا، جی ہاں بالکل صحیح بات ہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ جو آپ کا ساتھ بیوی اور بیوی کا ساتھ مرد دے سکتا ہے مشکل وقت میں، وہ کوئی رشتہ نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کا رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے، لیکن بیوی کا رشتہ وہ پاکیزہ اور مقدس اور اسی طریقے سے یعنی مضبوط بھی کہہ سکتے ہیں، مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ لفظ طلاق بولنے سے بیوی الگ ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سارے فضائل بیوی کے لیے ہی ہیں، سب کے دیکھو شریعت اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے کسی کا ایسے نہیں کہا کہ مرتبہ اس کا زیادہ ہوگا تو اس کا کم ہوگا، نہیں، جس کے لیے جو حقوق مناسب تھے شریعت نے اس کو وہ حق دیا ہے، بس صاف سی بات ہے، سیدھی سی بات، اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی 4 نکاح کی اجازت کیوں؟ 4 نکاح کی اجازت اس لیے ہے کہ لڑکیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور مرد کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں وہ عورت سے زیادہ ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، الحمدللہ ہماری 7 بہنیں ہیں، بھائی 3 ہیں لیکن بہنیں 7 ہیں، اور بھی جگہ دیکھا 1 بھائی ہے 4 بہنیں ہیں۔ تو اگر 4 کی اجازت نہیں ہوگی تو بہت ساری لڑکیاں تو کواری بیٹھی رہیں گی۔ باقی جن کے طلاق ہو گئے، جو بیوہ ہو گئیں، ان کے رشتے کے لیے بڑی مسائل آتے ہیں، تو اس لیے 1 سے زیادہ شادیوں کا جواز موجود ہے۔ قرآن پاک میں حکم موجود ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو تمہیں پسند ہو اس میں سے 1 2 2 3 3 4 4 نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، آگے قرآن نے ایک قید لگائی ہے کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو بس 1 پر اکتفا کرو، تو انصاف کی شرط کے ساتھ 4 کی اجازت ہے۔ باقی تعلقات جیسا آپ نے بتایا کہ مضبوط ہے، تو بھائی 4 سے مضبوطی ہو سکتی ہے۔ آپ کے 4 دوست ہیں، 4 سے مضبوطی ہے، 4 بیٹیاں آپ کی، 4 سے مضبوطی ہے، مضبوط رشتہ آپ کا، 4 سے مضبوط محبت ہے، 4 بیٹے 4 سے مضبوط محبت ہے، تو اگر 4 بیوی آپ کی ہے تو اس سے مضبوط محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ باقی جو بیویاں یہ بیان کرتی ہیں کہ جو ہے وغیرہ وغیرہ فلانا ڈمکانا، تو ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ کے لیے تو ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن ماں باپ کے جو مقام ہے، بہنوں کے جو مقام ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ آپ تو بیوی تو ماں باپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی نا۔ منصوری یو پی سے میرا سوال یہ ہے کہ مسلم نان مسلم ہوٹلز پر سبھی طرح کے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو صاف صفائی کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا،
نہ ہی پلیٹس گلاس کو اچھی طرح واش کیا جاتا ہے، تو کیا ایسی جگہ پر کھانا کیسا ہے؟ تھوڑا تفصیل سے بتائیں، شکریہ۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں ہیں، اور ہر وہ چیزیں جس کو صاف صفائی سے بنایا جائے۔ مثال کے طور پر کہیں ایسی جگہ بعض جگہ ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے، بعض جگہ برتنوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، جھوٹا برتن ہے یا کس طرح کا برتن ہے۔ خاص طور پر آپ نے سوال کیا کہ جو غیر مسلموں کے ہوٹلز ہیں وہاں پر شراب بھی پی جاتی ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بچنا بہت بہتر ہے، پہلی بات تو ہوٹل کا کھانا ہی کھانے سے بچنا ضروری ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ آئل وغیرہ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں جو پیٹ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان کا جو جسم ہے تو وہ بھی ایک اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، غلط رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں جسم دیا تھا، کس لیے؟ برباد کرنے کے لیے دیا تھا یا آباد کرنے کے لیے؟ اس جسم کے اندر سے جو طاقت بنتی اس کے ذریعے سے تم نماز پڑھتے، اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے، لوگوں کی مدد کرتے، لیکن تم نے جسم کو برباد کیا غلط کھانا کھا کر کے، اس کا حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ تو جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں میں یہ کہوں گا کہ بچنا بہت بہتر ہے، مجبوری میں آپ کھایا کریں، ویسا نہ کھایا کریں۔ باقی اگر کہیں پر یقینی ہو کہ یہاں اسی طریقے سے اسی برتن میں غلط چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں، شراب بھی پی جاتی ہے اسی طریقے سے، تو وہاں تو بالکل نہ کھائیں آپ۔ سلمان صاحب امیٹھی سے، ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میری اکثر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کیا میں دن میں 12 بجے سے رات 12 بجے تک جاب کرتا ہوں، اس لیے میں سو جاتا ہوں، صبح آنکھ کھلتی ہے تو میں جب آنکھ کھولے تو فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس نیت سے؟ قضا کی نیت سے یا پھر عام نمازوں کی نیت سے؟ دیکھیں جان بوجھ کر تو نماز چھوڑنا جرم ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کفر کے قریب پہنچ گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ تو انسان کے فاسق ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نماز چھوڑے، باقی اگر چھوٹ جاتی ہے کبھی تو جب اٹھیں گے تو قضا کریں گے، لیکن مسلسل چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کریں، کسی طرح بھی الارم وغیرہ لگا کر کے اٹھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم، سوال کیا کتا پالنے کے لحاظ سے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے لوگوں میں کتا پالنا، پرشین بلی پالنا لیونگ اسٹینڈرڈ کا حصہ بنتا جا رہا ہے، رشتوں کو قطع کیا جا رہا ہے اور چوپایوں سے رشتے قائم کرنے کا رواج عام ہو رہا ہے۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی چینج ہوتی جا رہی ہے، انسان جانور بنتا جا رہا ہے، جانور انسان بنتے جا رہا ہے، انسان جانوروں سے طریقے لے رہا ہے اور جانور انسان بن رہے۔ بہترین مرسڈیز میں جانور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا، کتا ساتھ میں چلتا ہے، جانور انسان کی چیزیں کھا رہے ہیں، گوشت ملتا نہیں انسان کو، جانور بہترین مرغے کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک جائز و ناجائز کا مسئلہ ہے تو کتا پالنے کی تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو کتے پالنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں کتا پالنا ناجائز ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور دروازے کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کیوں نہیں آ رہے؟ کہا آپ کے گھر میں ایک تصویر ہے، ایک پردہ تھا اس پر پرنٹڈ تصویر بنی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے تصویر پرنٹ والی جو ہے اس کو لٹکانا یہ ناجائز ہے۔ گھر میں کتا پالنا یہ بھی ناجائز ہے۔ البتہ مجبوری میں گھر سے باہر گھر کی رکھوالی کے لیے پال سکتے ہیں، فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن شوقیہ پالنا یہ جائز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ بلی کا، تو بلی پالنا جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے، جائز ہے اگر پاک رہے اور اگر صفائی ستھرائی رکھے، اگر ناپاکی کا خطرہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو تو بلی پال سکتے ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ اس کو شریعت نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ بلی ہی پالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پالی ہیں، اونٹ پالی ہیں، تو اس طرح اونٹ پالے ہیں، تو یہ جانور جو ہیں اس میں تواضع انکساری موجود ہوتی ہے تو اس کو پالنا جائز ہے۔ باقی یہ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرتے ہیں، وہاں رکھ دیتے ہیں اور کتے بلی گھر لے آتے ہیں، تو یہ تو غیرت سے عاری لوگوں کا یہ کام ہے کہ جو ان کے اندر غیرت ہی ختم ہو چکی ہے، اپنے ماں باپ کو اولڈ اسٹور میں بھیجتے ہیں اور اسی طریقے سے کتے اور بلی کو گھر میں لا کر کے پالتے ہیں۔ یہ تو سمجھ لیجیے کہ انسانیت سے ہی ان کا خروج ہو چکا ہے وہ لوگ، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ دانش علی فرام اتر پردیش، ضلع امروہہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر لوگ الٹرا ساؤنڈ اور خون کی جانچ پر الٹرا ساؤنڈ اور خون کی جانچ والے سے پرسنٹیج لیتے ہیں تو کیا پیسہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور ہاں اگر الٹرا ساؤنڈ اور خون کی جانچ مریض خود سے کراتا ہے تو اس سے جتنے پیسے لیے جاتے ہیں، جتنے ڈاکٹر کے کرنے پر لیے جا رہے ہیں،
یعنی ڈاکٹر کے کرنے پر الٹراساؤنڈ کی خون کی جانچ کا پیسہ زیادہ نہیں لیا جا رہا ہے، یعنی بڑھے گا نہیں۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ مان لیجیے کہ آپ ایک پیشنٹ لیب پر گیا، خود بنا ڈاکٹر کی اجازت کے بلڈ کی جانچ کروائی، اور اس جانچ کا لیب انہوں نے 300 روپے لے رہا ہے، اور پیشنٹ کے خود کے جانے پر، اور اگر وہی بلڈ جانچ ڈاکٹر اس لیب والے سے کرا رہے ہیں تو پھر لیب والا 300 روپے لے رہا ہے، اور لیب والا 300 روپے میں سے 100 روپے یا 150 روپے ڈاکٹر کو دے رہا ہے کہ آپ نے پیشنٹ بھیجا تھا، اور یہ رقم ڈاکٹر کے لیے حلال ہے یا حرام؟ پیشنٹ چاہے خود چلا جائے یا پھر ڈاکٹر بھیجے، لیکن لیب والا پیسے اتنے ہی لیتا ہے۔ ہمارے بھیجنے سے یا اس کے خود کے جانے سے مریض کے پیسوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی الٹرا ساؤنڈ یا لیب والا پیسے زیادہ نہیں لیتا، ہمارے بھیجنے سے اتنا ہی لیتا ہے، تو اس کے خود جانے سے لیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر الحمدللہ، سوال ختم ہو گیا آپ کا۔ دیکھیں حضرت، ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر لگتے ہیں میرے خیال سے، اور بہت زیادہ اس کی جائز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بار بار ایک لفظ کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ مشروط کمیشن جو بلا محنت کے ہو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ آپ کی محنت شامل نہیں ہے، آپ کا اس میں کوئی عمل شامل نہیں ہے، آپ کا کوئی قدم شامل نہیں ہے، تو اس کمیشن کو شریعت نے ناجائز لکھا ہے۔ ہاں، اگر آپ پیشنٹ کے پاس جاتے، بھائی وہاں سے کروا لو، وہاں زیادہ اچھا یہ وہ، پھر آپ کے لیے کچھ گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر حضرات کے لیے اس طرح کا کمیشن جس میں ان کی کوئی محنت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ لیب والا خود اپنی خوشی سے آپ کی تمنا کے بغیر کچھ پیسے آپ کو دے دے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارا بڑا فائدہ کروا رہے ہیں، آپ پیشنٹ بھیج رہے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو اتنے پیسے جو ہے ہم ہدیہ کر رہے ہیں، تو اس کی تو گنجائش ہوگی، چونکہ ہدیہ لینا جیسے عام حالت میں جائز ہے ویسے یہاں بھی جائز ہے۔ لیکن مشروط کمیشن خوری، یعنی میں آپ کے یہاں پیشنٹ بھیجوں گا، آپ مجھے اتنے پرسنٹیج دیجیے گا، یہ جائز نہیں۔ بس اتنا مختصر سا جواب تھا، انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امتیاز احمد گورکھپور، مردوں کا شکل بار بار لوگوں کو دکھانا کیسا ہے؟ خاص کر عورتوں کا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، جو لوگ بھی آتے ہیں، سبھی کو کفن پہنانے کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں اور چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، اور آخر میں بھی قبر میں بھی اتارنے کے بعد لوگ چہرہ کھول کر دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ بولتے بھی ہیں کہ لوگ کہ کسی کو چہرہ دیکھنا تو نہیں ہے یا کوئی بچا تو نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنا غلط کام ہے یہ، اور ایسا کرنے سے مردوں پر کچھ فرق عذاب یا سزا ملتا ہے یا مردے کو تکلیف ہوتی ہے اس کام سے؟ عورت کا اور آدمی کا دونوں کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اور مرنے کے بعد کفن ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ زندگی میں کبھی دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی، حال چال لینے کی فرصت نہیں ملے گی، لیکن مر جائے گا انسان تو کفن ہٹا کے دیکھتے، بھیا ہاں یہی ہے، مر گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں تک شرعی مسئلہ ہے تو اس میں دیکھیں یہ جائز تو ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ ضروری لازم قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ کسی نے دیکھ لیا چہرہ آ کر کے تو کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری قرار دینا، آؤ بھائی دیکھو، اور بھائی دیکھو، یا میں خود دیکھوں، لاؤ جھانک کر کے دیکھوں، یہ ایک غیر اخلاقی حرکت مجھے لگتی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور جو لائن لگوا کے دکھایا جاتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ قبر میں اتارنے کے بعد نہیں دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، چونکہ میت کی تدفین میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اور آپ لوگوں کو بلا کے دکھا رہے، لو بھیا دیکھ لو، لے بھیا دیکھ لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کا رواج بنانا بھی مناسب نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو رواج بنانا، لازم قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی عورت کے جنازہ یہ تو قطعاً حرام ہے، جب زندگی میں نہیں دیکھ سکتی تو مرنے کے بعد کیا دیکھے گی؟ تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ قسم کی بے غیرتی ہے کہ لوگ مستورات کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میت کا، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی بے غیرتی ہے، اس سے بہت بہت بچنا چاہیے۔ حضرت، اسٹیج پر جو مولانا ہنستے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے ہیں اور تھمبنیل میں لکھتے ہیں ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ہنسانا فی نفسی منع نہیں ہے، اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے طور پر ہنستا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی ناجائز بات نہیں بولتا، تو وہ جائز ہے۔ رات مسئلہ یہ کہ تھمبنیل میں لکھتے ہیں تو وہ دنیاوی اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاؤ، انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو چلو تھوڑا ٹینشن سے اسی بہانے نکل آئے گا ہنسنے کے لیے، تو اس کی تو اجازت ہے۔ باقی دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی دین کے لحاظ سے تو اگر آپ یعنی میں خود اپنی بات کروں، میں اگر عالم ہوں، مفتی ہوں،
تو میں اس میں دین کے لیے ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اپنے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں اپنا فائدہ اس سے نکالوں کہ میرے یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ بہت زیادہ ہائی کلاس تک پہنچ جائے اور اس سے مجھے ارننگ ہونے لگے۔ میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں، اللہ کے سامنے کہتا ہوں مجھے اس سے کیا فرق پڑ، لوگ کہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو، اور اسی طریقے سے ویڈیوز میں یہ ایڈیٹنگ کر لو اور تھمبنیل میں یہ ایڈیٹنگ کر لو، کیمرہ یہ لے لو۔ میں کہتا ہوں یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، اور میں کبھی اپنی بات بھی ریکارڈ کر دیتا ہوں، کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیں، نہ دیکھنا ہو تو مجھے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کوئی ناجائز چیز نہ ہو اس میں، اور کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، تو ہنسنا ہنسانا کوئی برا نہیں ہے، باقی ہر وقت ہنستے رہنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں کہ صحابہ کرام مسجد کے اندر ہنس رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اگر موت کو یاد کرتے کثرت سے تو اس طرح دانت نہ دکھتے تمہارے۔ تو یہ مسئلہ ہے، باقی دین کے نام پر دنیا کمانا یہ اعلیٰ درجے کی بےغیرتی ہے۔ جاوید احمد صاحب خلیل آباد سے پوچھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے لگے، کیا نماز پڑھنے والا بندہ اس کو اشارے سے روک سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم لوگوں کو جانکاری دیں۔ دیکھیں، نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی بندہ آگے سے گزر رہا ہے، قریب سے گزر رہا ہے، تو اس کو اشارے سے روکنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں جو ہے صحیح حدیث موجود ہے اس پر کہ اگر کوئی نماز کے آگے گزر رہا ہو تو اس کو روک دو۔ تو اشارے سے یا تسبیحات کے ذریعے سے روک سکتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہہ کر کے روک سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، اس کو جھڑپنا جھگڑنا۔ اچھا، بعض لوگ اس پر حوالہ دیتے ہیں حدیث کا کہ اگر اس کو روکو نہ روکے تو اس سے جھگڑو، تو آپ بتائیے جھگڑیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ خود بتائیے۔ اصل میں کبھی کبھی حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لوگ مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی کراہیت کو بیان کیا گیا کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ نمازی کو کہا جا رہا ہے کہ اسے جھگڑ کر کے اس کو روک دو، تو اس لیے لوگ نمازی کے آگے سے نہ نکلیں۔ لیکن لوگوں نے سمجھا کہ نماز چھوڑو، پہلے اس کو طبیعت سے کوٹ دو، اس طرح حق ادا ہوگا اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب بس اتنا ایسا ہے کہ اس کو روکنا چاہیے، تو اگر ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے روکتا ہے تو جائز ہے، باقی جھگڑے کا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، تو پھر وہ کیا مسئلہ ہو جائے گا اس کا۔ توقیر انصاری اتر پردیش چندولی سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی سیلری سے ہر مہینے کچھ پیسے نکالتا ہوں کسی مدد کے لیے، اگر اپنا سگا بھائی مدد کا مستحق ہو تو کیا اسے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، جب سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو صدقہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اعظم خان کاندہ سے، نان مسلم سے کس حد تک دوستی کی جا سکتی ہے شرائط کے ساتھ میں، مثلا دینی فائدہ دیکھتے ہوئے، اگر اس کو دعوت اسلام دینی ہو یا اس کو اپنے اخلاق کے ذریعے دین اسلام کی طرف راغب کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس سے ہدایت کی اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے، اشارتاً کنایتاً کسی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو متشدد دین کا دشمن ہے تو اس سے اس حد تک تو دوستی ہو سکتی ہے کہ اس کو دین کی دعوت دیں یا اس کا تشدد ختم کریں یا اسلام کا جو پیغام ہے وہ اس تک پہنچائیں۔ اس سے شوقیہ دوستی کرنا میں تو کہتا ہوں بالکل بھی جائز نہیں، اگر کوئی متشدد ہے، اگر کوئی نفرتی ہے تو۔ باقی دعوت کے لیے اس سے دوستی بھی کر سکتے ہیں اور تعلقات بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی دعوتیں دی ہیں اور اسی طریقے سے دعوت کھائی بھی ہے، ہدیہ ہدایہ بھی دیا ہے، تو کر سکتے ہیں دوستی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں جو نیت ہو وہ اس کی کامیابی اور اس کی ہدایت کی ہو۔ محمد مزمل گورکھپور سے سوال یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی کی امت میں سے ہوں گے، اور اگر وہ نہیں تو کس کی امت؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بھی آئے گا وہ امت محمد کے اندر ہی ہوگا۔ امام مہدی بھی امت محمدیہ کے اندر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے۔ ناظم احمد غازی آباد سے سوال یہ ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب لوگ سنت اور نفل ادا کر رہے ہیں تو وہ جگہ جہاں فرض نماز ادا کی ہے وہ ساری نماز کیوں ادا نہیں کرتے، اس سے ہٹ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ اب بھائی دیکھیں، یہ ضروری اور لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اس میں فقہاء نے حکمت لکھی ہے کہ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ نماز یعنی جو جگہ جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن ہر وہ حصہ جواب دے گا، اللہ کے سامنے سفارش کرے گا جہاں جہاں اپنی عبادت کی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جدا ہونے کی جو حکمت لکھی گئی ہے تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ فرض نماز ختم ہو چکی ہے اور سنت ہو رہی ہے، اور یہی ہوتا بھی ہے۔ ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے جمعہ میں تو چلو ایک اجتماعی نماز ہوتی ہے، بعض نمازوں میں اگر سب سنت وہیں پڑھ رہے ہوتے تو لگتا ہے کہ جماعت ابھی کھڑی ہے، تو اور الگ الگ ہو جاتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، میں راجستھان سے پوچھتا ہوں سوال، بہت سی بڑی مسجد میں یا اجتماع وغیرہ میں ایک جگہ پانی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، مطلب تالاب یا پل ٹائپ میں رکھتے ہیں، جیسے شاید دلی جامع مسجد میں، تو اس پانی سے سب وضو بناتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں بھائی، جو پانی سے وضو بناتے ہیں تو حوض تو بالکل صحیح ہے، پہلے زمانے میں تو یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب پانی جو
یعنی جو مستعمل پانی ہوتا ہے، چہرے سے گرتا، ہاتھ سے گرتا، وہ حوض میں نہیں جاتا، اس سے پہلے نالی چوڑی سی بنی ہوتی ہے اس میں جاتا ہے، اجتماع میں بھی حوض میں بھی اس سے پہلے نالی بنی ہوتی ہے اس میں وہ جاتا ہے۔ باقی موجودہ زمانے میں جب ٹوٹی ٹنکی وغیرہ کا اتنا زیادہ چلن ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی گندگی کا شک و شبہات نہیں رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام اللہ رکھا ہے، میں کلکتہ سے ہوں۔ سوال: کیا صدقہ کا جانور یعنی بغیر عقل دانت کے حلال کر کے مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ بھائی یہ عقل کے دانت جو ہے وہ انسانوں کے ہوتا ہے، جانوروں کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ تو اصل مسئلہ جانتے ہیں، قربانی میں بھی یہ شرط نہیں کہ 2 داتا ہو یا 1 داتا ہو، قربانی میں شرط یہ ہے کہ 1 سال کا پورا ہو۔ باقی صدقے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا بڑا بھی جانور آپ دینا چاہیں، کسی بھی عمر کا ہو، دانت ہو یا نہ ہو، سینگ ہو یا نہ ہو، آپ اس کو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، کھڑا دے سکتے ہیں، ذبح کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال تقریباً سوالات ختم ہو گئے ہیں، بڑی لمبی ویڈیو بھی ہو گئی ہے، امید ہے آپ سب سنیں گے اور پسند بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔